ہاں جی، تو ہمارا بخشو ابھی ہو رہا ہے تیار، بناؤ سنگار کر رہے ہیں بخشو صاحب۔ اور میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ کیلسی پی لوں۔ جب میری ہڈیوں میں بہت درد ہوتا ہے اور مجھے تھکن سی محسوس ہوتی ہے تو میں یہ کیلشیم CAC جو ہے یہ میں پیتی ہوں۔ تو آئی نو کہ ہمارا جو ہے ابھی تک میری کہانی کی ایپیسوڈ رہتی ہے، تو آج کیوں نہ میں نے سوچا کہ میری کہانی کی ایپیسوڈ 6 جو ہے وہ ریکارڈ کرا لوں۔ بچپن سے لے کے جوانی تک، اچھا ایک سیکنڈ میں پھر سے دیکھوں کہ ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ بچپن سے لے کے جوانی تک ہماری زندگیوں میں ایسے لوگ ضرور آتے ہیں جن کا انفلوئنس ہماری ذات پہ بڑا ہوتا ہے۔ میں حالانکہ اماں کے گھر میں بہت لاڈ، بہت پیار، بہت دلار کے ساتھ پلی تھی، لیکن جو ہمارا گھر ہوتا تھا نا وہ بالکل دیسی گھر ہوتا تھا، چارپائیوں والا اور کرسیوں والا۔ ظاہر ہے جیسے آپ نے میرے فیشن کا حال سنا ہوگا کہ اماں مجھے کیسے تیار کرتی تھیں، جو ہوتا تھا آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اسی طرح سے اس گھر میں فرنیچر کا، جدت کا کوئی دور دور تک بھی گزر نہیں ہوتا تھا۔ ایون دین کہ ہمارے جو بھائی ہوتے تھے ان کی بھی لائف میں یہ چیز تھی نہیں، ان کی سوچ میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی کہ گھر میں بیڈ سیٹ ہونا چاہیے، گھر میں صوفے ہونے چاہیے، گھر میں ڈریسنگ ٹیبل ہونی چاہیے۔ ایسی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں تھی، پردے تک نہیں ہوتے تھے۔ وہ جو کنسٹرکشن تھی وہ پرانے وقتوں کی کنسٹرکشن تھی، اور اس کی کھڑکیاں ہی ایسی ہوتی تھیں کہ کبھی بھی دھوپ اندر نہیں آئی۔ باقی سونے کے لیے جو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے وہ روشنی جو مطلب آنکھوں کو چبھتی ہے وہ کبھی ہمیں چبھی ہی نہیں، اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ پردے بھی ہونے چاہیے۔ اچھا، مجھے ہمیشہ سے بہت شوق ہوتا تھا پردوں کا، بچپن سے نا، مطلب میں ایون جب گڑیا کی کھیل بھی کھیلا کرتی تھی تو اس میں بھی میں گڑیا کا فرنیچر لیا کرتی تھی، کپ ساسرز لیا کرتی تھی۔ مجھے برتنوں کا اماں کو بہت شوق ہوتا تھا، صفائی کا بہت شوق ہوتا تھا، لیکن جدت دور دور تک نہیں ہوتی تھی گھر کے اندر۔ تو اسی طرح سے مجھے بڑا، اور گملہ تو ایک بھی وہ گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی، اور مجھے اتنا ہی آپ نے دیکھا ہوگا یہ بچپن سے مجھے شوق ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جب میں چھوٹی تھی اور ہمیں وہ ملتی تھی، پاکٹ منی ملتی تھی، تو میں گملہ لیتی تھی۔ گملہ 1 روپے کا آتا تھا، گملے والا ریڑھی پہ گملے لے کے آتا تھا۔ یقین کیجیے اتنا بڑا صحن ہوتا تھا، میں 3-4 گملے لیتی تھی، کبھی اس کو ایک جگہ سیٹ کرتی تھی، کبھی اس کو ایک جگہ سیٹ کرتی تھی، لیکن بالآخر وہ ٹوٹ ہی جاتا تھا اور کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا ان چیزوں کا۔ تو مجھے ہمیشہ سے اچھے گھروں کا، خوبصورت گھروں کا شوق رہا ہے۔ اور ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ ماڈرن اسکول تھا۔ ارد گرد میں جو لڑکیاں ہوتی تھیں آس پاس وہ ہمیشہ یہی کہا کرتی تھیں کہ ہمارے جو ہے آج ہم نے فرنیچر بدلا، آج ہم نے یہ کیا، آج مجھے عجیب سا کمپلیکس ہونے لگا تھا۔ صرف کچھ چیزوں کا مجھے کمپلیکس ہوتا تھا کہ ہمارا گھر اس طرح سے جدید کیوں نہیں ہے جیسے کہ لوگوں کا ہوتا، اور ہماری اپنی اوقات اتنی ہوتی نہیں تھی۔ اماں کو اریٹیشن بہت ہوتی تھی، گھر میں کوئی مہمان آ جائے وہ اریٹیٹ ہوتی تھی، ان کو نہیں مزہ آتا تھا، وہ کہتی تھی کوئی بھی میرے گھر نہ آئے، میرا گھر خراب ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اماں کے مطلب میں جب تھوڑی بڑی ہوئی تو بابا نے میرا کہنا ماننا شروع کیا اور ہم نے قرآن خوانیاں گھر میں رکھنا شروع کی، اور ہمارے نیبرز اتنے اچھے ہوتے تھے، سارے فوراً آ بھی جاتے تھے اور سپارے پڑھ بھی لیتے تھے۔ تو اس طرح سے تھوڑا سا لوگوں کی آمد و رفت بھی شروع ہوئی۔ نماز پڑھنے کا شوق مجھے نوزی باجی سے ہوا، جو مجھے ٹیوشن دیتی تھی، جو مجھے پڑھاتی تھیں۔ وہ لڑکیاں جو ہوتی تھیں وہ 5 وقت کی پابند ہوتی تھیں، اور ان کی دیکھا دیکھی میں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ انہوں نے مجھے نماز سکھائی، باقاعدہ انہوں نے مجھے نماز سکھائی، انہوں نے مجھے بہت
دین کا سینس، تھوڑا بہت کوکنگ سکھانا، یہ میں اس ایج کی بات کر رہی ہوں، میٹرک 9th میٹرک والا زمانہ جو ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. اس سے بھی کچھ عرصہ پہلے کیا ہوا کہ میں جو تھی، جیسے کہ عام انسان بولتا ہے، میرے نزدیک جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہوتی تھی. اب میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتا رہی ہوں کہ جس نے میری سوچ بدلی، میرا سینس بدلا. ہمارے گھر میں فون نہیں تھا اور میں یہ ہوں گی کوئی 7th کلاس کی لڑکی ہوں گی. تو 2 مہینے کی چھٹیاں آ رہی تھیں، تو میں نے جو ہے ان کو، اپنی ایک فرینڈ تھی اس کو اپنی نوزی باجی کے گھر کا فون نمبر دے دیا تھا کہ اگر کبھی بات کرنا چاہو تو مجھے اس نمبر پہ فون کر لینا اور میں آ جاؤں گی لینے کے لیے. تو میری فرینڈ نے کوئی مجھے فون کیا. نوزی باجی کے گھر کا دروازہ دوسرے گھر میں کھلتا تھا، وہ ہوتا تھا طاہرہ باجی کا دروازہ، گھر ہوتا تھا. طاہرہ باجی بھی بہت اچھی اور ایسی گھریلو کوکنگ والی لڑکیاں جو ہوتی تھیں نا، ان لڑکیوں کا گروپ ہوتا تھا، یہ بڑی لڑکیاں ہوتی تھیں اور ہم بچے ہوتے تھے جو ان کے ہاتھوں میں، ان کی آنکھوں کے سامنے بڑے ہوئے تھے. تو کیا ہوا کہ وہاں سے میری فرینڈ نے کال کی تو طاہرہ باجی نے آواز لگائی. نوزی باجی والے پنجاب گئے ہوئے تھے، تو گھر مطلب کوئی اتنا اچھا سسٹم ہوتا تھا پکے قلعے پہ رہنے کا کہ گھر گھر سے ملا ہوا ہوتا تھا اور گھر کی بھاگ دوڑ، دوسرے کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ سنبھالی بھی ہوتی تھی اور آپ کو کسی چیز کے چوری ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا. مجھے کبھی نہیں یاد کہ پکے قلعے میں ہم لوگ تالے لگا کے کہیں کبھی گئے ہیں، گھر کھلا ہوا ہوتا تھا ہمارا، کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھے آواز دی. ایک اسٹور روم ہوتا تھا جہاں سے ایک ونڈو ہوتی تھی اور ہم لوگ دوسرے کمرے کی طرف جاتے تھے، ان کے گھر کے بندوں کے ساتھ بات کر سکتے تھے. انہوں نے مجھے وہاں پہ آواز دی تو ہم نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری دوست کا فون آیا ہے. میں نے کہا آپ انہیں کہہ دیں میں نہیں ہوں گھر پہ. تو اب ظاہر ہے میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا، وہی بھائی جس کا بڑا روب ہوتا تھا، کیونکہ اگر مجھے جانا ہوتا تو میں سیڑھیاں اترتی نیچے اور پھر ان کے گھر گلی سے ان کے گھر میں جاتی. تو اب میں ڈر کے مارے میں جا بھی نہیں رہی تھی وہاں پہ. تو میں نے کہا آپ کہہ دیں کہ میں نہیں ہوں گھر پہ اور ابھی بھاکو کا بیٹھے ہوئے میں نہیں آ سکتی ہوں. کیونکہ دیکھیں نا بھائیوں کو ظاہر ہے وہ مجھے ڈانٹتے، کہتے جب ہمارا اپنا فون نہیں ہے تو تم نے کیوں نمبر دے دیا. لیکن بس وہ بچپنا لڑکیوں کا کہ وہ سہیلیاں نمبر دے رہی تھی ایک دوسرے کے، تو میں نے بھی دیا کہ مطلب پڑوس کا ہی دیا، لیکن دیا جھوٹی شان بنانے کے لیے. خیر میں وہاں میں نہیں گئی. تھوڑی دیر کے بعد طاہرہ باجی نے مجھے آواز دی پھر سے. بھائی میرا اخبار پڑھ رہا تھا وہاں پہ بیٹھا، اس نے کہا کیا کہہ رہی ہیں طاہرہ باجی، کیا کہہ رہی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں کچھ نہیں. میں گئی، میں نے کہا جی طاہرہ باجی اندر، وہ اسٹور روم کے اندر کی کھڑکی ہوں گے. جی طاہرہ باجی. تو کہنے لگی تم ادھر آؤ. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگی کیوں مجھ سے اتنا جھوٹ بلوایا؟ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ تم گئی ہوئی ہو، پہلا جھوٹ میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں ہو نہیں. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اوپر میری کزن رہتی تھی منزہ، تو وہ اوپر سے کہتی ہے، اس نے کہا کہ میں نے منزہ کو کال کی تھی تو منزہ نے تو کہا تھا کہ وہ لوگ گھر پہ ہیں، کہیں بھی نہیں گئی ہوئی ہے وہ، تو میں نے تو اسی لیے کال کی ہے. تو مجھے پھر جھوٹ بولنا پڑا کہ نہیں کل اس کی اماں آئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ ٹنڈو محمد خان چلی گئی اپنی ممی سے ملنے کے لیے. خام خواہ میں اتنا، جب بات ہی نہیں کرنی تھی تو خام خواہ میں مجھ سے جھوٹ کیوں بلوایا؟ تو میں نے کہا نہیں وہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نہیں آ سکتی تھی. خیر وہ تو خیر چلی گئی، نارملی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا بہرحال میں نے انہیں منع کر دیا ہے، لیکن اب تم جب بھی موقع ملے کال کر کے اس سے بات کر لینا. لیکن مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ کتنے دنیا میں لوگ ناپ تول کے جھوٹ بولتے ہیں. مطلب بلا وجہ کا جھوٹ بولنا، ہم سب ضرورتاً جھوٹ بولتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی ہم میں سے فرشتہ نہیں ہے، لیکن
ज़रूरतन झूठ बोल देना और आदतन झूठ बोल देना, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। और उस लड़की ने, उसकी इस छोटी सी डांट ने, इस छोटी सी बाज़पुरस ने मुझसे आदतन झूठ बोलने की जो है वो छुड़वा दी। मैं आज भी कभी कभी ज़रूरतन बोलती हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ती है बिल्कुल बोलती हूँ। मैं कोई दावा नहीं करती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा फरिश्ता हूँ। ज़रूरतन हम भी झूठ बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे, सब बोलते हैं। लेकिन आज भी मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती है और जब भी झूठ बोलती हूँ, तसव्वुर में पहला तसव्वुर ताहिरा बाजी का आता है कि क्यों इतना झूठ बुलवाया। और ताहिरा बाजी, आई सल्यूट यू। आपने मेरी ज़िंदगी में से ये जो झूठ की जड़ थी, आदत की, जो मैं अपनी झूठी शान बनाने के लिए नंबर भी मैंने दिया और ये दिया, ये सब कुछ भग से मेरी ज़ात से निकल गया। उस दिन के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा कि हमारा घर जदीद नहीं है। हाँ, दिल ज़रूर चाहता था कि हो, लेकिन उस चीज़ को मैंने हवा नहीं बनाया। और आजकल भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारी माएँ ये शिकायत करती हैं कि बच्चे स्कूल में जाते हैं और उनको बड़ा जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि फ़लाने के पास बहुत बड़ी गाड़ी है तो हमारे पास छोटी गाड़ी है, तो ऐसे कैसे होगा। तो लेकिन मैं उन्हें यही कहती हूँ कि वक्त के साथ साथ आप लोग अपनी तगो-दो जारी रखें कि बच्चे में कॉम्प्लेक्स किसी भी तरह का पैदा ना हो। और वक्त के साथ साथ आप जब उस चीज़ को लिफ्ट कराना छोड़ देंगे तो बच्चे के जहन से भी वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगी और बिल आखिर निकल जाएंगी। आपके अगर 4 बच्चे हैं और कोई किसी एक को भी आप निकालने में कामयाब हो गए कॉम्प्लेक्स से, तो वो अपने भाई बहनों को वो चौथा निकाल लेगा। आहिस्ता आहिस्ता एक एक दूसरे को निकालेगा, दूसरा तीसरे को निकालेगा, और इस तरह से एक घर जो है वो मुकम्मल तौर पे कॉम्प्लेक्स से आज़ाद हो जाएगा। तो आज की कहानी के जो इन्फ्लुएंसर मैं आपको कहूँगी वो मेरी ताहिरा बाजी थी। मेरी नमाज, इबादत, जितना कुछ मैंने सीखा उसका क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज़ टू नोज़ी बाजी। जो ये वो नेबर की लड़कियां होती थी जिनसे मैंने सब कुछ चलना, उठना, बैठना। और अभी रिसेंटली मुझे एक लड़की मैविश उस वक्त होती थी, ऊपर हमारे नोज़ी बाजी वालों के घर के ऊपर रहती थी तनवीर बाजी। तनवीर बाजी बहुत सोफेस्टिकेटेड, इंग्लिश बोलने वाली, साड़ियाँ पहनने वाली, बड़ी प्यारी डिसेंट सी खातून हुआ करती थी। उनकी बेटी होती थी मैविश। और हमारे उस एरिया में, उस पूरे मोहल्ले में वाहिद जिनके पास कार होती थी वो उनका घर होता था। और वो बहुत बहुत अच्छी होती थी। तो अभी तनवीर बाजी की तो अब डेथ हो चुकी है, लेकिन मैविश ने मुझे फेसबुक पे ढूंढा, मुझसे बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक प्रॉपर एक कैरेक्टर होती थी अपने मोहल्ले का, कोका भी कहा जाता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। और सुरैया बाजी ने भी मुझे कॉल की जब भाकोका की डेथ हुई थी, उनकी ताज़ियत के लिए। जो दूसरे नेबर्स जिसका भी उनसे ताल्लुक़ था, रहा था बाद में भी, और उनके भाई जो बाहर जॉब करते हैं, अब अमेरिका चले गए, न्यूयॉर्क चले गए हैं, तो वो भाई से बात करते थे, तो उन्होंने भी ताज़ियत के लिए कॉल की। ये वो सारे हमारे नेबर्स थे जो बहुत अच्छी हमारी फैमिली बन चुके थे। और जब 1989 आया तो एक अजीब सा तूफ़ान आया। इन सारे रिश्तों को, इन सारे ताल्लुकात को आग लग गई और उस आग ने हम सब की फैमिलीज़ को तितर बितर करके रख दिया। अगली एपिसोड उस आग का जो है मंजर कशी करेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, द पिंक होम को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपनी ज़िंदगी की जितनी भी कहानी आपको बता रही हूँ,
ان ساری کہانیوں، اس ساری ایپیسوڈز میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی ولن ہوتا تھا. ہر انسان کی زندگی کے ولنز ہوتے ہیں. اگر آپ بھی کبھی بیٹھیں تو اپنے آپ کو تولا کیجئے کہ جب آپ بچپن میں تھے تو آپ کی کون سی دوست ایسی تھی جو ولن کا کیریکٹر ادا کرتی تھی آپ کی لائف کا. آپ کی لائف میں گھر کے اندر بھی ایک ولن ہوتا تھا جو سخت ہمارے جن کی وجہ سے ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں جی پاتے ہیں. اور اسی طرح کے، لیکن میرا زندگی میں تہیہ ہے کہ ہم بجائے کسی اور کی نیگیٹیوٹی کو ناپنے کے ہم اپنی ذات پہ ذرا غور کریں تو بہتر ہے. کیونکہ اب 50 سال کی عمر ہو چکی ہے. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یوں کر دیا، یوں کر دیا. یہ سارے ٹیسٹ قدرت کی طرف سے آئے تھے اور ہم سب کی زندگیوں میں آتے ہیں، اور ان کو لے کے بیٹھنا اور ان کے ناموں کو لے کے پیٹتے رہنا اور بیان کرتے رہنا اور اپنی ہر ناکامی کا الزام ان ہستیوں کو، ان لوگوں کو دینا جن میں سے کچھ زندہ ہیں، کچھ مر گئے، کچھ چلے گئے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی پازیٹیو بات ہے یا یہ کوئی اچھا راستہ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں. ہمیشہ بھلائیے اور آگے بڑھیے. تو میں نے جیسے بتایا، میں اپنی کہانی کے کسی بھی ولن کا ذکر نہیں کروں گی. ولن کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے ہمیں چھریاں اور بھالے دے کے مار دیا. ولن کا مطلب یہ ہوتا ہے، ولن کا کیریکٹر وہ ہوتا ہے وہ جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں جی پائے. ہم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ ہم کر سکتے تھے لیکن نہیں کر پائے، اور جس نے اتنی رفٹ کریٹ کی کہ ہمارے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. تو لیکن ایک چیز پہ میرا بلیو بڑھتا گیا، وہ یہ کہ جب پروردگار چاہے تو آپ کو کوئی بھی ہلا نہیں سکتا. اس میں آپ کی محنت، آپ کی ول اگر سامنے ہے تو اللہ آپ کا ضرور ساتھ دیتا ہے. اللہ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے گا، آباد رکھے گا. خوش رہیے، آباد رہیے، آسانیاں بانٹیں لوگوں کو. آسان زندگی میں جتنی آسانی دے سکتے ہیں نا لوگوں کو اتنی دیجیے. ملتے ہیں پھر ایک اور ایپیسوڈ میں، EP 7 میں. یہ تھی EP 6. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب دا پنک ہوم.